بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مفسدی اسلامک یوٹیوب چینل۔ آج کے قرآن مجید کے ترجمہ میں چوتھا سبق ہے اور آخر سے یہ چوتھی صورت ہے ہمارے پاس، سورۃ اللہب۔ اس کا ترجمہ ذکر کریں گے۔ صورتحال یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے دعوت دینا شروع کی اسلام کی تو بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہوئے۔ اس میں اب آپ کے چچا ہی تھے ابو لہب، وہ بھی مخالفت پہ اتر آئے۔ اور ایک مرتبہ آپ نے اپنے خاندان کو دعوت دینے کے لیے ایک جگہ جمع کیا، تو آپ کی بات سننے کے بعد بجائے اس کے کہ آپ کی بات مانی جاتی، الٹا یہ لفظ کہا کہ تب لکا لہذا جماعتنا، کہ آپ پہ بربادی ہو کہ آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا۔ تو اس وجہ سے پھر یہ صورت نازل ہوئی اور ان کی جو بربادی تھی اس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ تو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب، ہاتھ برباد ہوں ابو لہب کے۔ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، تو یہاں دونوں ہاتھ مراد ہیں، یدا ہے اور مضاف ہے اب کی طرف، اور اب پھر مضاف ہے لہب کی طرف۔ تو ہاتھ برباد ہوں ابو لہب کے، وتبا، اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ تبا، یہ تبا یتبو سے ہے، مد یمدو سے، جو مضاف ثلاثی سے، یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، اور تبت اسی میں پھر آگے جا کے واحدہ مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، مد یمدو کی طرح، مدت کی طرح۔ تو یہ دونوں صیغے بھی ہو جائیں گے، تو معنی ہو جائے گا ہاتھ برباد ہوں ابو لہب کے اور وہ خود برباد ہو چکا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور جو اس نے کمائی کی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ مالہ، اس کی دولت، وما کسب، اور جو اس نے کمائی کی، ما اغنا عنہ، اس کے کچھ کام نہ آئی۔ تو اغنا جو ہے یہ یعنی ادعا کی طرح واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب فعل سے، ناقص واوی یا یائی سے، اغنا یغنی اغناءن، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، ثلاثی مزید، اور ناقص واوی یا ناقص یائی اسباب افعال۔ تو اس کی دولت اور جو اس نے کمائی کی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ تو یسلا جو ہے یہ سلی یسلا سے ہو گیا، فاعل یفعلو سے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم، ثلاثی مجرد، ناقص یائی اسباب، فاعل یفعلو، خشیہ یخشا کی طرح۔ تو معنی ہے داخل ہوگا وہ، نارن آگ میں، ذات لہب بھڑکتے شعلوں والی، تو وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھوتی ہوئی۔ اس کی بیوی چونکہ برابر کی شریک رہی اس کے سارے کاموں میں، بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو تکالیف اذیت پہنچاتی رہی، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ بھی داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھوتی ہوئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک تو باعزت گھرانے سے تعلق ہونے کے باوجود کنجوسی کی وجہ سے لکڑیاں خود اٹھا کے لاتی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہنم میں داخل ہونے کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ لکڑیاں ایسے ہی ڈھوتی ہوئی وہ داخل ہوگی۔ تو اس کا معنی پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہوگا کہ وہ یعنی کہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھوتی ہوئی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔ حبل رسی کو کہتے ہیں، مسد مونج کی رسی، جید گردن کو کہتے ہیں۔ تو عورتوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ لکڑیاں اٹھاتے ہوئے سر پہ لکڑی کا گٹھا اٹھا لیا اور اس کی رسی جو ہے وہ گردن میں پھیر دی ایک دفعہ۔ تو اس وجہ سے یہاں وہ چیز بیان کی گئی ہے کہ فی جیدہا حبل من مسد، اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔ یہ پورا ترجمہ اس صورت کا ہو جائے گا۔ بنسبت پہلی 2-3 صورتوں کے اس کا ترجمہ مشکل ہے، ذرا غور کیا جائے
تو آسانی بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔